طرح کی معلومات کے لیے، ہر خاص و عام اور ضروری خبر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علم کی برکت۔ حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ تعالی اصل میں بخارا کے تھے، لیکن بغداد میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد بشیر باورچی تھے، کھانا پکانا پیشہ تھا۔ حشیم کو بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا۔ انہیں اپنے آبائی پیشہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ ان کے گھر والوں کو ان کا پڑھنا پسند نہیں تھا۔ وہ گھر والوں کے نہ چاہنے کے باوجود پڑھتے رہے۔ بغداد میں قاضی ابو شیبہ رحمۃ اللہ تعالی کا درس حدیث مشہور تھا۔ یہ اس میں پابندی سے جانے لگے۔ پابندی سے پڑھنے والا طالب علم استاد کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حشیم بیمار ہوئے اور درس میں نہیں آئے۔ قاضی ابو شیبہ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا حال پوچھا۔ کسی نے کہا بیمار ہے، فرمایا چلیے ہم ان کے عیادت کراتے ہیں۔ عیادت کے لیے جانے لگے تو اہل مجلس اور شاگرد بھی ساتھ ہو گئے۔ سب نے بشیر باورچی کے گھر جا کر ان کے بیٹے حشیم کی عیادت کی۔ قاضی کے واپس جانے کے بعد بشیر باورچی ان سے کہنے لگے، بیٹے تمہیں علم حدیث حاصل کرنے سے روکتا تھا، لیکن اب نہیں روکوں گا۔ یہ اس علم ہی کی برکت ہے کہ قاضی آج میرے دروازے پر آیا، ورنہ مجھے اس کی کہاں امید تھی۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کمیل، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور غلام ہیں۔ علم بہتر ہے مال سے۔ علم آپ کا محافظ ہے اور مال کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال کو خرچ کرنا مال کو کم کرتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم رہنما ہے، دلوں کی زندگی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم ایسا فیصل ہے جو شک اور یقین، سرکشی اور راستگی، ہدایت اور گمراہی کے درمیان تمیز کر دے۔ اس کا خرچ کرنا صدقہ ہے اور اس کی تعلیم دینا دن کے روزوں اور راتوں کے قیام کے برابر ہے، اور اس علم کی طرف احتیاج کھانے پینے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔